اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ایمان والے مراد پا گئے، جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں۔ بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہوا تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے سرکش ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، جہاں تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان کی وراثت بھی پائیں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصوں سے فرمائی، پھر اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ رحم مادر میں رکھا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود بنا دیا۔ پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چباتا ہوا نگل لگتا ہے۔ پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے۔ پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی۔ پھر اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ بے شک تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مغناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے۔ اور ہم ایک اندازہ کے مطابق عرصہ دراز تک بادلوں سے پانی برساتے ہیں۔ پھر جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس پانی کو زمین کے نشیبی جگہوں میں ٹھہرا دیا جس سے ابتدائی سمندر وجود میں آئے، اور بے شک ہم اسے بخارات بنا کر اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے درجہ بدرجہ یعنی پہلے ابتدائی نباتات، پھر بڑے پودے، پھر درخت وجود میں لاتے ہوئے کھجور اور انگور کے باغات بنا دیے۔ مزید برآں تمہارے لیے زمین میں اور بھی بہت سے پھل اور میوے پیدا کیے، اور اب تم ان میں سے کھاتے ہو۔ اور یہ درخت زیتون بھی ہم نے پیدا کیا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور طلب پہلو ہے، جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے۔ ہم تمہیں اس میں سے بعض اجزاء کو دودھ بنا کر پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تم پر اپنی فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے اپنے اگلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، سو تم ایک عرصہ تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، سو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تندور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 2 جوڑے نر اور مادہ بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی
اس میں سوار کر لینا سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارا انکار اور استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ بہر طورت ڈبو دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے بابرکت منظر پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا